دوسری طرف لاہور میں ان کے ایسے ٹھاٹ ہیں وہ مکان واقعی محل سے کم نہیں معلوم ہوتا. مجرموں کے ایسے شاندار ٹھکانے تو بس انگریزی فلموں میں ہی نظر آتے ہیں. یہ بات صاف ہو چکی کہ توقیر ہی A2 ہے. اس نے کراچی میں کھل کر اپنی اس حیثیت میں احکام جاری کیے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ تصویر اس سے واقف نہ رہا ہو. ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، محل تو معمولی سی بات ہے. ان کا ہر فعل انگریزی فلموں کا جیتا جاگتا شاہکار نظر آتا ہے. کئی بار مجھے جیمز بانڈ کی فلمیں یاد آ گئیں. پیغام رسانی طاقتور ٹرانسمیٹروں سے ہوتی ہے. خودکار حفاظتی نظام کا تجربہ تمہیں پہلی بار قاسم کے مکان میں گھسنے پر ہو گیا، میں نے پھریری سی لیتے ہوئے کہا، اور ابھی کا تجربہ تمہارے سامنے ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں کوئی حساس مائکرو فون پھینکا گیا تھا. ابھی تک یہ سارے طریقے ہمارے یہاں راج نہیں ہوئے. حیرت بس اس بات کی ہے کہ وہ لوگ یہاں کھل کر شاہانہ ٹھاٹ سے کیسے رہ رہے ہیں. سرکاری اہلکار کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ کوئی ان کی آمدنی کے ذرائع کی پڑتال کیوں نہیں کرتا؟ کہیں تمہارے دونوں ستیلے بھائی مافیا کے مقامی سربراہ تو نہیں؟ اس نے سوال کیا اور میں چونک کر تاروں کی چھاؤں میں اسے گھورنے لگا. وہ سادگی سے ہنس پڑا. کیا کہہ دیا تم نے؟ تم کیا جانو کہ مافیا کیا بلا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا. میں جاہل ضرور ہوں ڈینی صاحب، مگر اتنا نہیں جتنا تم سمجھتے ہو. تم سے ٹکرانے سے پہلے میں ہر دوسرے دن فلمیں دیکھتا تھا. انگریزی فلموں سے میں نے بڑے گر سیکھے ہیں. میں انگریزی نہیں جانتا لیکن ایکشن اور میوزک سے پوری سٹوری سمجھ لیتا ہوں. مافیا پر میں نے بہت فلمیں دیکھی ہیں. وہ لوگ سہارا دے دیں تو 2 ٹکے کے مجرم صنعت کار، سیاستدان اور کاروباری بن جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بھائیوں کے سروں پر بھی مافیا کا سایہ پڑ گیا ہے، جب بھی وہ بادشاہی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، میں نے تفکر آمیز لہجے میں کہا. میں ان کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف ہوں. اپنی محنت سے وہ ایسی قابل رشک مالی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے تھے. A2 میرے ذہن میں وہ لقب کسی بچھو کے ڈنک کی طرح چبھنے لگا. محمود آباد کے ایک غیر آباد میں ایک فرما بردار ہرکارے سے گفتگو کے بعد پہلی بار میں نے فون پر راجہ سکندر علی کی آواز سنی تھی. تنظیم کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو گیا. طارق، نادر اور جہانگیر نے بھی اس دن میرے ساتھ ہی تنظیم میں شمولیت اختیار کی تھی. ان دنوں ہر طرف چرچ کا ڈنکا بج رہا تھا. عالمی شہرت کے مصور، گلوکار، اداکار، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے بے شمار پیشہ ور اور جوان باغی نسل کے نمائندے چرچ کے نشے میں ڈوب کر اپنی فن یا اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنے کے دعوے دار تھے، اور اس لہر میں ہم چاروں بھی چرچ فروشی پر معمور کر دیے گئے. ان دنوں تنظیم مختصر سی تھی اور شاید اپنی جڑیں پھیلا رہی تھی. بتدریج شہر میں چرچ کی ترسیل اور تقسیم کے بیشتر کاروبار پر ہماری اجارہ قائم ہو گئی. زیر زمین دنیا میں ہمارے ناموں کی دھاک بیٹھ گئی. منڈی کے حریفوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا راستہ کاٹنے والا اپنی گردن نہ بچا سکے گا. وقت گزرتا رہا، تنظیم ترقی کرتی رہی. پھر میرے ہاتھوں پہلی بار تجارتی پیمانے پر ہیروئن کی فروخت کی مہم کے آغاز کے لیے مفت پڑیاں شہر میں تقسیم ہوئی اور وقت کو پر لگ گئے. سینکڑوں سے شروع ہونے والا کام کروڑوں کو روندنے پر آمادہ ہو گیا. اسی کے ساتھ اعتماد اور منصب بھی ملتا چلا گیا. لیکن تنظیم میں شرکت کی پہلی شام سے کھلی بغاوت کے آخری لمحے تک بار بار یہی حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ A2 تنظیم کا مختار کل تھا. اس کا ہر فیصلہ اٹل اور ناقابل تنسیق ہوتا ہے. لیکن وہ A2 کیوں کہلاتا تھا؟ A1 کیوں نہیں تھا؟ اپنے کوڈ کے انتخاب میں اسے دوسرے درجے کا ہنسا کیوں پسند کیا تھا؟ مجھے ان سوالات کا جواب کبھی نہ مل سکا، اور اب پھر ذہن میں انہی سوالات کی تکرار ہو رہی تھی. اگر وہ مافیا یا اسی جیسے کسی بین الاقوامی گروہ کا جال تھا تو یقیناً A2 یعنی توقیر کسی A1 کو جواب دے تھا. یہ ضروری نہیں کہ A1 ہر وقت اس پر مسلط رہتا ہو. وہ نہ جانے توقیر جیسے کتنے مقامی سربراہوں پر بالادستی رکھتا ہو. جدید ترین مواصلاتی رابطے، نت نئے حفاظتی انتظامات توقیر یا تصویر کی بنجر کھوپڑی سے ہرگز جنم نہیں لے سکتے تھے. میں جس قدر سوچتا رہا اسی قدر یہ خیال مستحکم ہونے لگا کہ توقیر کو ہانکنے والا کوئی اور ہی تھا جو قابل رشک معلومات اور ذہنی صلاحیتوں کا مالک تھا. جب تک میرے لیے A2 کی ذات ایک سربستہ راز بنی رہی، میں اس موضوع پر کھل کر نہ سوچ سکا. ہر طریقہ کار، ہر فیصلے کی خوبی A2 سے منسوب کرتا رہا. لیکن توقیر کا راز کھل جانے کے بعد میرے لیے A2 سے آگے سوچنا ناگزیر ہو چکا تھا. وہ کون تھا؟ کیا کہلاتا تھا؟ اس کا ٹھکانہ کہاں تھا؟ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ مارا. اچانک سلطان شاہ نے مسرت آمیز نعرہ لگایا اور پھر میں نے بھی موڑ پر ٹیلوں کی اوٹ سے آنے والی روشنی کا انعکاس دیکھ ہی لیا. غالباً مخالف سمت کی کوئی گاڑی ہماری طرف آ رہی تھی. اگرچہ گاڑی ابھی تک نظر نہیں آئی، نہ اس کے انجن کی کوئی گونج سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کی طاقتور ہیڈ لیمپس کا انعکاس اس اندھیری رات میں بہت امید افزا تھا. آؤ، میں نے پھرتی سے سڑک کی دوسری جانب ہوتے ہوئے کہا. اس کار سے ہر قیمت پر لفٹ لینی ہوگی، ورنہ اس غیر مصرف سڑک پر ہم ساری رات ہی پیدل چلتے رہیں گے. لیکن سڑک کیوں پار کر لی تم نے؟ سلطان شاہ نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا. اسی طرف جھاڑیوں کے ساتھ چلتے رہتے تو کون سی قیامت نازل ہو جاتی؟ کھوپڑی ٹھنڈی رکھو، میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا. ایک مہوم سے خدشے کی بنا پر احتیاطی اقدام اٹھایا.
تو اس پر چراغ پا ہونے کی ضرورت نہیں. میری کھوپڑی ٹھنڈی ہی ہے، وہ چڑچڑے لہجے میں بولا، لیکن یہ احتیاط میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ خودرو جھاڑیوں اور جنگل کا رخ چھوڑ کر تم ادھر کھلے میدان کی طرف آ گئے ہو. کوئی بری گھڑی آ گئی تو سڑک پار کر کے جنگل تک پہنچنے کی مہلت بھی مشکل ہی سے مل سکے گی. اسے کھلا میدان نہ سمجھو، میں نے اسے چڑھانے کے انداز میں کہا. ہر طرف چھوٹے بڑے ٹیلے بکھرے ہوئے ہیں جو بوقت ضرورت ہمارے لیے پناہ گاہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن لفٹ لینے کا موقع آتے ہی تمہیں خطرے کی کیوں سوجی؟ ابتدا اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں کی تھی، لیکن درمیان ہی سے اس کا لہجہ بے جان ہو گیا. پھر وہ قدرے سے توقف کے بعد بولا، اوہ تو کیا تمہیں شبہ ہے کہ آنے والی گاڑی میں ہمارے دشمن بھی موجود ہو سکتے ہیں؟ ایک امکان ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، میں نے سوچتے ہوئے کہا. یہ سڑک ایسی نہیں کہ ادھر سے زیادہ ٹریفک گزرتا ہو. موجودہ حالات میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو تم اس کار سے لفٹ نہیں لوگے؟ اس نے آگے دیکھتے ہوئے کہا. جو یہاں روشنی کا انعکاس تیز ضرور ہو گیا، لیکن آنے والی گاڑی سامنے نہیں آئی. البتہ اس کے انجن کا ہلکا سا شور سنائی دینے لگا. اس شور کی آواز کی بنا پر قیاس کیا جا سکتا تھا کہ آنے والی سواری درکار نہیں بلکہ کوئی بھاری انجن والی لاری وغیرہ ہو سکتی تھی. لفٹ نہ لی تو ہم سے بڑا احمق کوئی نہ ہوگا. کم از کم تو میں تو ساری رات پیدل چلنے کے موڈ میں نہیں. اگر وہ دشمن ہوئے تو ہمیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے. ہم نے انہیں کافی ذکر پہنچائی ہے. بس یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اصلیت جاننے کے لیے وہ ہمیں ہلاک کرنے کی بجائے فی الحال زخمی کرنے پر ہی اتفاق کریں. ان پر انہی کا حربہ آزمائیں گے. میں نے ایک کھاڑی دار ٹیلا نظر آتے ہی اس کے بڑھتے ہوئے کہا. جس طرح انہوں نے ٹائر ناکارہ کر کے ہمیں رکنے پر مجبور کیا، اسی طرح ہم بھی کوئی کارروائی کریں گے. ایک بے آواز ریوالور ہمارے پاس بھی موجود ہے. فائر بے آواز ہی صحیح، لیکن شعلہ تو اگلی نشست والوں کی نگاہ سے نہ چھپ سکے گا. یہ جگہ مناسب رہے گی، میں نے ٹیلے کی آڑ میں پوزیشن لیتے ہوئے کہا. میں اگلے ٹائر کو نشانہ بنانے کی حماقت نہیں کروں گا. یہ جگہ بھی ایسی ہے کہ آگے بڑھنے کے بعد بھی وہ ہمیں نہ دیکھ سکیں گے. میرا ارادہ پچھلے ٹائر کو نشانہ بنانے کا ہے. انہیں زیر کرنے کے بعد گاڑی پر قبضہ کیا جا سکتا ہے. اگر آنے والے غیر متعلقہ لوگ ہوئے تو ٹائر کی تباہی کو اتفاقی حادثہ سمجھیں گے. ان کے رد عمل کا جائزہ لے کر ہم اطمینان سے باہر نکل سکیں گے اور کوئی معقول کہانی سنا کر لفٹ لے لیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن ہوں اور ٹائر پھٹنے پر خطرہ بھانپ لیں. ایسی صورت میں وہ رکنے کی بجائے سفر جاری بھی رکھ سکتے ہیں. پچھلے ٹائر کی تباہی ڈرائیونگ پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی. اب تو ان کی رد عمل کا ہی انتظار کرنا ہوگا. میں نے سڑک پر نظر جماتے ہوئے کہا. یہ بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آ سکی کہ تم نے سڑک کیوں عبور کی؟ اگر وہ مخالف کیمپ کے آدمی ہیں تو وہ دوسری طرف پھیلا ہوا جنگل ہی ان کی توجہ کا مرکز ہوگا. وہ سوچ بھی نہ سکیں گے کہ ہم اسے چھوڑ کر ادھر ٹیلوں میں چھپے ہوئے ہیں. وہ آ رہے ہیں. گاڑی کے ہیڈ لیمپس نظر آتے ہی وہ اضطراری انداز میں بول پڑا اور ساتھ ہی اس نے اپنا پستول بھی سنبھال لیا. جیپ معلوم ہوتی ہے، میں نے ہیڈ لیمپس کی درمیانی فاصلے اور ان کی بلندی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا. رفتار بھی خاصی سست ہے رانے تو دیکھا جائے گا، لیکن میرا اشارہ ملے بغیر تم فائر نہیں کرو گے. میں سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کا جائزہ لینے لگا جس کے چیمبر میں 5 گولیاں موجود تھی. میرا اندازہ تھا کہ تصادم کی نوبت آ ہی گئی تو وہ 5 گولیاں خاصی فیصلہ کن ثابت ہوں گی. اس کے بعد مجھے اپنے پستول پر انحصار کرنا پڑا جس کے لیے ہمارے پاس خاصی تعداد میں فاضل راؤنڈز موجود تھے. تمہارا خیال درست تھا. وہ اپنے چڑچڑے پن پر نادم سا نظر آنے لگا. وہ دشمن ہی معلوم ہوتے ہیں. سست رو کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے آ رہے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ پیچھے دوسری سن کے ٹائر کو نشانہ بناؤں تاکہ انہیں خطرے کا احساس بھی ہو جائے تو توجہ جنگل ہی کی طرف مرکوز رہے. کامیابی کا دار و مدار تمہارے نشانے پر ہے جو عموماً بے خطا ہوتا ہے. اس کے لب و لہجے سے دبے دبے جوش کا اظہار ہونے لگا. وہ یقینی طور پر تعداد میں کئی ہوں گے. انہیں سنبھلنے کا موقع مل گیا تو یہ ساری رات اسی ویرانے میں چاند ماری کی مشق میں گزر جائے گی. اس خوش فہمی میں بھی نہ رہنا. میں نے اسے متنبہ کیا. یہ 100% گوریلا کاروائی ہوگی. پہلے ہی حلے میں کامیابی نہ ہوئی تو بربادی ہمیں گھیر لے گی. ذرا بھی چوک ہوئی تو تھوڑی ہی دیر میں چپے چپے سے ان کے آدمی اگل پڑیں گے. اس عمارت میں حفاظتی انتظامات کے لیے کوئی نجی فوج بھی پل رہی ہو تو ہمیں حیرت نہ ہوگی. جیپ اس نیم پختہ سڑک پر اچھلتی لہراتی آگے بڑھی آ رہی تھی. انجن کے شور اور رفتار سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے شاید 4 وہیل ڈرائیونگ گیئر میں چلایا جا رہا تھا. حالانکہ اس سڑک پر اس محسوس گیئر کی چندہ ضرورت نہ تھی. شاید آنے والوں کا یہ مدعا رہا ہو کہ شعبہ ہوتے ہی جیپ کو بلا تعمل کچے راستے یا جنگل میں اتارا جا سکے کیونکہ ادھر کا رخ کرتے ہی عام گیئر یقینی طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے. رات کے سناٹے میں گاڑی کا شور گونجتا رہا. اسی کے ساتھ میرے ساتھ پر تناؤ طاری ہونے لگا. آخرکار وہ مہیب مشینی شور بالکل قریب آ گیا اور روشنی کی چادر تیرتی ہوئی آگے بڑھ گئی. میں نے کھاڑی میں سے سر ابھار کر دیکھا تو جیپ کا ہیلوا روشنی کے حکم میں بڑھا جا رہا تھا. کھلی ہوئی جیپ میں نشستوں پر 4 انسانی ہیولے برا جمان تھے. میں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ریوالور کی نال سیدھی کی اور جیب کی
اور جیپ کی داہنی ٹیل لائٹ کے سہارے اکوی ٹائر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گھوڑا چلنے کا دھیما سا کھٹکا ہوا، میرے ہاتھ کو جھٹکا لگا اور بے آواز چولا نشانے کی طرف تیر گیا۔ میں فوراً کمین گاہ میں دبک گیا اور اسی لمحے فضا ٹائر پھٹنے کے پرشور دھماکے سے گونج اٹھی۔ سلطان شاہ نے اضطراری طور پر میرا شانہ دبا کر پہلی کامیابی کی مبارکباد دی، مگر میرے کان تبدیلیوں پر مرکوز تھے۔ دھماکہ ہوتے ہی جیپ کی آواز بدلنے لگی، پھر شاید جیپ روک دی گئی لیکن اس کا انجن بدستور چلتا رہا۔ یہ کیسے پھٹ گیا؟ انجن کے شور پر حاوی ایک رہت اور تحیر آمیز آواز سنائی دی۔ جواب میں کسی نہایت حد تک آمیز آواز میں ٹائر پھٹنے کا تعلق ماضی قریب میں سوال کرنے والے کی کسی بزدلی سے قائم کر دیا۔ بکواس مت کرو، کسی تیسرے نے گرا کر تبصرہ کرنے والے کو پھٹکارا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ٹائر اتفاقاً پھٹا ہے یا کسی کی شرارت ہے۔ اسی لمحے انجن بند کر دیا گیا اور آواز واضح تر ہو گئی۔ شرارت کیا ہو سکتی ہے؟ فائر ہی کیا ہوگا نا کسی نے، لیکن ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ بولنے والے کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اپنی رائے کی تائید کا خواہاں ہے۔ آواز بے شک نہیں سنی، لیکن ٹائر سب نئے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں کے پاس بھی بے آواز اسلحہ ہو؟ اس بار شاید جیپ چلانے والے نے رائے زنی کی۔ ہاں، ایک طویل گراہٹ ابھری۔ داہنا ٹائر پھٹا ہے۔ اگر یہ بدماشی ہے تو وہ زیادہ دور نہ نکلے ہوں گے۔ جتنی دیر میں ہم جنگل چھان کر لوٹیں گے یہ ٹائر بدل لیں گے۔ کیوں اکیلے بدل لوگے نا؟ ہاں تم جلدی کرو۔ وہ دور نکل گئے تو پھر رات کالی ہوگی۔ وہی پہلی آواز سنائی دی، پھر کئی دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز نیم پختہ سڑک پر گونجتی ہوئی کئی کچی زمین میں معدوم ہو گئی۔ میرے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سلطان شاہ نے بھی سر ابھارا۔ جیپ کی روشنیاں گل تھیں اور اس کے پیچھے ایک تندومد سایہ شاید جیک اور ویل پانا تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے داہنی طرف سر گھمایا تو جنگل میں مختلف مقامات پر 3 متحرک روشنیاں نظر آئیں۔ وہ لوگ حیرت ناک صورت کے ساتھ ادھر کافی دور تک پھیل چکے تھے۔ یہ برا ہوا، سلطان شاہ میرے کان کے نیچے منمنایا۔ وہ سڑک پر بیٹھ کر ٹائر بدلے گا، اس کی نظر ہم پر پڑ سکتی ہے۔ بایاں ٹائر ہوتا تو وہ کچے میں بیٹھ کر جیک لگاتا اور ہم بے خبری میں پشت سے اسے قابو میں کر لیتے۔ باہر نکلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ انتظار کرتے رہو، ٹائر تبدیل ہو جائے تو ایک گولی اس کے نام کی بھی صحیح۔ ابھی بے آواز ریوالور میں 4 گولیاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھیوں کو پتہ بھی نہ چل سکے گا کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ میں اس پر گولی چلانے کے خلاف ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ تمہارا لباس ٹھیک ٹھاک ہے؟ میرے کپڑوں پر خون کے ہاتھ سے دھبے ہیں۔ لباس تبدیل کیے بغیر میں ہوٹل کا رخ نہ کر سکوں گا۔ میں اسے طاقت کے بل پر زیر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کا لباس داغدار نہ ہو اور میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ میں نے بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر کہا، کیونکہ اس کی بات بہت معقول تھی۔ پھر تمہیں نیچے سے گھوم کر جانا ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کسی چوپائے کی طرح نیچے ہوتے ہوئے جاؤ۔ میں یہی مورچہ سنبھالی رہوں گا، گڑبڑ ہوئی تو تمہاری مدد کر سکوں گا۔ وہ ہاسا پتھریلا نظر آ رہا تھا۔ ٹائر جلدی ہی بدلے گا، بس میں نکلتا ہوں، سلطان شاہ نے کہا اور گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل زمین پر جھک کر چلتا ہوا ٹیلی کی اوٹ سے نکل کر جیپ کی مخالف سمت میں ہو لیا۔ اس ٹیلی کی اوٹ میں رہتے ہوئے میں بے خوف و خطر جیپ اور ٹائر بدلنے والے پر نگاہ رکھ سکتا تھا، لیکن اپنی کمین گاہ سے نکلنے کے بعد اس کی نگاہوں میں آنے کا خطرہ تھا۔ لہٰذا میں دبکا سڑک کی دوسری جانب کسی چوپایا انسان کے ظہور کا انتظار کرنے لگا۔ شاید سلطان شاہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محتاط تھا، کیونکہ تقریباً 5 منٹ بعد میں نے ایک تاریک انسانی ہیبلا جیپ کے عین مقابل جھاڑیوں سے نمودار ہوتے دیکھ لیا۔ شاید سلطان شاہ سڑک عبور کرنے کے بعد کنارے خودرو جھاڑیوں میں چھپتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اور اس طرح اس نے اپنی ہتھیلیوں کو غیر ضروری مشقت سے بچا لیا۔ میں نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جھکا اور چوپائی کی پوزیشن لے کر تیزی سے سڑک عبور کرنے لگا۔ اس وقت جیپ کا ڈرائیور ٹائر تبدیل کرنے کے بعد نٹ لگانے میں اتنا ہمنگ تھا کہ اسے عقب سے آتی ہوئی مصیبت کا احساس تک نہ ہو سکا۔ سلطان شاہ سے چند فٹ دور دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا داہنا ہاتھ سر سے بلند ہوا اور کھٹاک کی آواز سنتے ہی میں پھریری لے کر رہ گیا۔ سلطان شاہ نے پوری قوت سے اپنے پستول کا آہنی دستہ ڈرائیور کے سر پر رسید کیا۔ اس کے حلق سے ایک مختصر سی بے معنی آواز نکلی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے فوراً ہی اپنی جگہ سے دوڑ لگا دی۔ سلطان شاہ اپنے شکار کو سڑک سے ایک طرف گھسیٹ لے رہا تھا۔ تم مجھ سے کپڑے اتارو، میں نٹ کستا ہوں۔ میں نے ویل پانا سنبھالتے ہوئے کہا، اپنا لباس راستے میں بدل لینا۔ اس کے ساتھیوں کے لوٹنے سے پہلے یہاں سے بھاگ لو، ورنہ یہ موقع ضائع ہو جائے گا۔ بمشکل 3 منٹ بعد میں نے اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور انجن سٹارٹ کر کے جیپ آگے بڑھا دی۔ سلطان شاہ اپنے شکار کے جسم سے اتارے ہوئے کپڑے لے کر رکبی نشیز پر بیٹھ چکا۔ جیپ چوتھے گیئر میں ڈالتے ہوئے میں ڈیش بورڈ سے آنے والی ایک آواز سن کر چونک پڑا۔ اتنی دیر میں سلطان شاہ بھی لباس بدل چکا تھا، لہٰذا وہ بھی اچھل کر میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ آواز کیسی تھی؟ اس نے اپنے گریبان کی بٹن لگاتے ہوئے سوال کیا۔ ایسو کالنگ ڈولی اوور۔ قدرے توقف کے بعد وہی مدھم آواز دوبارہ ابھری تو اس بار متوجہ ہونے کے باعث مفہوم پلے پڑ گیا، اور اسی کے ساتھ ہانے میں رکھا ہوا دستی ٹرانسمیٹر بھی نظر آ گیا، جس پر روشن ننھے سے سرخ برف سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپریٹرز مسلسل آن تھا۔ میں نے آپریٹرز اٹھا کر آواز قدرے بڑھا دی، کیونکہ وہ آلہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ اس قسم کا سگنل فریکوینسی ٹرانسمیٹر کافی عرصہ میرے اور سراجہ سکندر علی کے درمیان زیر استعمال رہا تھا۔
پیغام آ رہا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ جیپ پر آنے والوں میں سے کسی کے لیے ہوتا. نہ جانے اس قسم کے کتنے آپریٹرز بیک وقت زیر استعمال تھے، نہ جانے یہ ڈولی کون ہے. میں آہستہ سے بڑبڑایا. ڈیش بورڈ کی روشنیوں کے انعکاس میں سلطان شاہ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے. تمہاری آواز دوسری طرف سنی نہیں گئی ہوگی. اس وقت یہ آلہ صرف پیغام وصول کر رہا ہے. جب تک اس کا یہ بٹن نہ دبا دیا جائے ہماری آواز دوسری طرف نہیں سنی جا سکتی. ایسو کالنگ ڈیوٹی روم اوور. آپریٹرز پر نیا پیغام سنتے ہی مجھے خاموش پا کر ادھر متوجہ ہونا پڑا. ڈولی سے مایوس ہونے کے بعد وہی آواز ڈیوٹی روم کو کال کر رہی تھی. ڈیوٹی روم آن لائن اوور. لہجہ بھر کے بعد آپریٹرز پر نئی آواز سنائی دی. ہم ان دونوں کی تلاش میں جنگل کے پیچھے گشت پر تھے کہ اسپارٹ 4 سے ذرا آگے ہماری جیپ کا ایک ٹائر دھماکے سے پھٹ گیا. ایس او کہہ رہا تھا ہمیں کسی فائر یا شرارت کے آثار نہیں ملے، لیکن میں نے ڈولی کو ٹائر تبدیل کرنے کے لیے چھوڑ کر قریبی علاقہ دیکھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. اس وقت ہم تینوں اندر گھسے ہوئے، لیکن میری بار بار کی کوششوں کے باوجود ڈولی کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا. اوور. شاید تم نے جنگل میں داخل ہو کر بدترین غلطی کا ارتکاب کیا ہے. دوسری طرف سے کہا گیا ہمارے 2 آدمیوں کی لاشیں ملی ہیں. ایک کا بے آواز ریوالور بھی غائب تھا. شاید تمہاری جیپ پر وہی آزمایا گیا ہوگا. فوراً واپس لوٹو اور ڈولی کے بارے میں اطلاع دو. باس ناکامی پر بہت برہم ہے. اوور. میں لوٹ رہا ہوں. ایس او کی آواز سنائی دی. اگر وہ دونوں جیپ پر سوار ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ گفتگو سن رہے ہوں. اب میں تمہیں سے مخاطب ہوں. جیپ فوراً چھوڑ دو، ورنہ اس میں ایسا نظام نصب ہے کہ ہر بار انجن سٹارٹ کرنے کے ساتھ سیکنڈ کے اندر ایک مخصوص بٹن نہ دبایا جائے تو ایک خودکار میکینزم حرکت میں آ جاتا ہے. انجن سٹارٹ کرنے کے صرف 10 منٹ بعد پوری جیپ ایک ہولناک بارودی دھماکے سے اٹھ جائے گی. تمہیں جو کچھ کرنا ہے سیاہ بٹن دبا کر کہہ سکتے ہو. بات پوری کرنے کے بعد بٹن چھوڑ دینا. اوور. ایس او کا وہ پیغام سن کر سلطان شاہ پریشان ہو گیا. بس یہیں روک لو. وہ بے تبانہ انداز میں اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا 10 منٹ تو ہو لینے دو. ابھی تو ہمیں چلے 3-4 منٹ بھی نہ ہوئے ہوں گے. میں نے اسی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا تو پھر وہی بٹن تلاش کرو جسے دبانے سے دھماکے کا خطرہ ٹل جاتا ہے. اب وہ بھی بے سود ہے. اسے انجن سٹارٹ کرنے کے 1 منٹ کے اندر اندر دبانا ضروری ہوتا ہے. میں نے اسے یاد دلایا. پھر قدرے توقف کے بعد بولا سکون سے بیٹھے رہو. ایسے لوگوں کے لیے ایسے انتظامات بہت سہل ہیں، لیکن اس وقت یہ محض گیدڑ بھبکی ہے. وہ ہماری راہ روکنا چاہتے ہیں. ایسو کو اچانک ہم سے ہمدردی کیوں ہو گئی؟ ان کے نقطۂ نظر سے سوچو تو ہم زندہ ہاتھ نہ آ سکے تو ہمارا مر جانا ہی بہتر ہے، اور وہ ہمیں زندہ رہنے کا گر بتا رہا ہے. ان لوگوں کو تم ہی سمجھتے ہو، میں تو بس تمہارے ساتھ ہوں. اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا. تنظیم میں باس کا لفظ پہلی بار سنا ہے. پتہ نہیں یہ کون ذات شریف ہے. کوئی بھی ہو، لیکن یہ ایسو بہت چالاک آدمی ہے. سلطان شاہ نے تعریفی لہجے میں کہا. یہ اندازہ کیسے لگا لیا تم نے؟ ڈیوٹی روم سے بات ہوتے ہی اس نے اندازہ لگایا کہ ہم ساری باتیں سن رہے ہوں گے اور دل ہی دل میں اس کی کم فہمی پر ہنس پڑا. بڑی معمولی بات ہے. یہ آپریٹرز بہت سے لوگوں کے پاس ہوں گے. ہنگامی حالات میں انہیں ہر وقت آن رکھا جاتا ہے. جس کسی کو بات کرنا ہو وہ بٹن دبا کر اپنا کوڈ بتاتے ہوئے مطلوبہ آدمی کو پکارتا ہے. یہ پیغام ہر ایک اپنے آپریٹرز پر سنتا ہے اور مطلوبہ آدمی جوابی سگنل دیتا ہے. وہ بھی ہر آپریٹرز پر سنا جاتا ہے. اسے معلوم تھا کہ ڈولی کا آپریٹر سان ہے اور اگر جیپ ہمارے قبضے میں ہے تو ہم ساری گفتگو سن رہے ہوں گے. یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے. وہ جھیمپے ہوئے انداز میں ہنسا. تم بات کرو گے اس سے؟ ذرا حکم دوں گا. انہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ باس کہاں سے پیدا ہو گیا. یہ کہتے ہوئے میں نے اگنیشن آن کر دیا، آف کر دیا تاکہ گفتگو کے دوران انجن کا شور نہ سنائی دے، لیکن جیپ ہمارے زور میں بے آواز سڑک پر بڑھتی رہی. ڈولی نمبر 2 کالنگ ڈیوٹی روم اوور. میں نے پیغام نشر کیا. ڈیوٹی روم ریسیونگ. شاید تم انہی دونوں میں سے ایک ہو جن کی تلاش جاری ہے. اوور. ہاں میں نے جیپ چھوڑ دی ہے. میرا دوسرا ساتھی لاپتہ ہے. اس کے بارے میں تمہارے باس سے بات کرنا چاہتا ہوں. اوور. میں نے اندھیرے میں سلطان شاہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا. باس سے رابطہ ہونا مشکل ہے. تمہارا پیغام پہنچا دیا جائے گا. اوور. میری بات صرف اسی سے ہو سکتی ہے. اوور. میں نے خشک لہجے میں کہا. میں معلوم کرتا ہوں. تھوڑی دیر انتظار کرو. اوور. میں نے ایک بہترین پناہ گاہ تلاش کر لی ہے اور میں چاہتا ہوں زیادہ دیر انتظار نہ کر سکوں گا. اوور. تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو؟ اوور. سوال کیا گیا. فی الحال منہ سے بول رہا ہوں. غیر ضروری باتوں میں وقت ضائع نہ کرو. اگر تمہارا باس بات نہیں کرنا چاہتا تو یہ آپریٹرز میرے لیے بے سود ہے. میں اس سے چھٹکارا پا کر اپنی راہ لوں گا. مجھے جلد از جلد تمہارا جواب چاہیے. تم نے 3 منٹ میں کال نہ کیا تو میں یہ آپریٹرز تباہ کر دوں گا. اوور. شاید تمہیں اپنے ساتھی سے ہمدردی نہیں. دوسری طرف سے کہا گیا. میں 3 منٹ میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے جیپ کیوں چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑ دی ہے تو اب کہاں ہو. اوور. شاید تمہارے کان خراب ہیں، ورنہ تم بھی سن سکتے ہو کہ اس وقت جیپ کے انجن کا شور مخفوض ہے. خطرے سے واقف ہو جانے کے بعد اسی پر سفر کرنے کا فائدہ میرے اصول کے خلاف ہے. میں اس وقت کہ جیپ سے بہت دور ہوں، ایک ایسی پناہ گاہ میں موجود ہوں جہاں تمہارے آدمی قیامت تک سراغ نہ لگا سکیں گے. اوور. تم جہاں بھی ہو ٹھہری رہو. میں باس کو تلاش کرتا ہوں. اوور اینڈ آل. میں نے گفتگو ختم ہوتے ہی دوبارہ رینگتی ہوئی جیپ کا انجن سٹارٹ کیا اور گیئر ڈال کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی. تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ سلطان شاہ نے الجھن آمیز لہجے میں سوال کیا. محض انہیں الجھا رہا ہوں.
اب وہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے اور ان کے آدمی ساری رات ہماری تلاش میں ویرانے میں بھٹکتے رہیں گے. وہ تو ظاہر ہے، لیکن میرا سوال ٹرانسمیٹر کے بارے میں تھا. کیا تم واقعی اسے تباہ کر دو گے؟ کیا میں اس قدر احمق نظر آتا ہوں تمہیں؟ میں نے شگفتہ لہجے میں سوال کیا. میں تو انہیں یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ میرے نزدیک ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں اور اسے ساتھ لے کر پھرنے کی بجائے میں اسے تباہ کرنے کو ترجیح دوں گا. اس طرح شاید وہ ساپریٹس کا استعمال ترک نہ کرے اور ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں. ہاں یہ بات تو ہے، اس پہلو پر میں نے غور ہی نہیں کیا. وہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور تم انہیں بیوقوف بنا رہے ہو. میری وضاحت پر سلطان شاہ خوش ہو گیا. رات کے سناٹے میں جیپ آگے بڑھتی رہی. وہ راستہ میرے لیے بالکل غیر معروف اور اجنبی تھا، لیکن میں مسلسل آبادی کے آثار نظر آتے ہی گاڑی چلاتا رہا. اس دوران میں سلطان شاہ خاصا مضطرب رہا. اس کی نگاہیں بار بار اپنی رسٹ واچ کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن میں اس بارے میں خاموشی رہا. ویسے مجھے اندازہ تھا کہ وہ وقت کے حوالے سے دو باتوں کا منتظر تھا. اول تو اسے 3 منٹ کی مدت گزرنے کے بعد ڈیوٹی روم سے پیغام ملنے کی امید تھی، لیکن وہ وقت خاموشی سے گزر گیا. اس کے بعد سلطان شاہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جیپ کا انجن سٹارٹ ہونے کے 10 منٹ بعد کیا ہوتا ہے، لیکن اس بار بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار نظر آنے لگے. مگر میں نے سختی کے ساتھ اپنی زبان بند ہی رکھی. کیا میری عقل میں بھوس بھرا ہوا ہے؟ آبادی کے درمیان ایک سڑک سے گزرتے ہوئے اس کی غسیلی آواز ابھری تو میں بوکھلا گیا. اس کی طرف دیکھا تو مجھے گھورے جا رہا تھا. میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی سلطان شاہ، میں نے نرم اور تحمل آمیز لہجے میں کہا. تم کہو یا نہ کہو، لیکن رویے سے یہی ظاہر ہوتا ہے. اس کی آواز سے غصے سے زیادہ جھلاہٹ آیا تھی. میں نے پل بھر میں اپنے دل ہی دل میں گزرے ہوئے رویے اور کہے ہوئے الفاظ کا جائزہ لے ڈالا، لیکن اپنی کوئی غلطی دریافت نہ کر سکا. پھر بھی اس کی دلجوئی کی خاطر میں نے مادت خانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا. میں نے دانستہ تمہاری دل آزاری کی کوشش نہیں کی سلطان شاہ. نادانستگی میں کچھ ہو گیا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں. معافی کو غرق کرو. وہ یکبیک اپنے قبالی ہول میں سمٹ گیا. یہ بتاؤ کہ ایک بات تم بھی سنتے ہو، میں بھی سنتا ہوں. تم فوراً جھوٹ کو پکڑ کر صحیح نتیجے پر پہنچ جاتے ہو اور میں دھوکہ کھا جاتا ہوں. ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ میرے مغز میں کیا خرابی ہے؟ اس کی وضاحت سن کر میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا. یہ مغز کی خرابی نہیں، تجربے کی کمی ہے. میں انہیں ان کی رگ رگ کو مدت سے جانتا ہوں. تمہارے لیے یہ لوگ نئے ہیں. میں ایک سیکنڈ گن رہا تھا کہ کب 10 منٹ پورے ہوتے ہیں اور جیپ دھماکے سے اڑتی ہے. وہ میری بات کاٹ کر تلخ لہجے میں بولا. مگر کچھ بھی نہ ہوا. سارا انتظار غارت ہو گیا. میں زیر لب مسکرا کر رہ گیا. اونچی آواز میں ہنستا تو وہ مجھے ہی پھاڑ کھانے کو دور پڑتا. کچھ ہو ہی جاتا تو اس وقت ہم دونوں یوں باتیں کرنے کے لیے زندہ نہ ہوتے. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تمہاری ذہنی روح کچھ بہکی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ کچھ نہ بولا. اسے یوں چپ لگی جیسے اس نے اپنی غلطی کا احساس کر کے سرے سے زبان نہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہو.